کبھی کبھی انسان سالوں صبر کرتا ہے اور ہر طرف ظلم اور فریب ہی دکھائی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ ہے۔ آج ہم دیکھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کیسے اپنے نفس کی کمزوری پر قابو پاتے ہیں، صبر اور عاجزی اختیار کرتے ہیں اور قید سے اقتدار کے بلند مقام تک پہنچتے ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جو ہمیں پاک دامنی، صبر، ایمان اور اللہ کی مدد کے حقیقی سبق دیتی ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آیت 54۔ اور بادشاہ نے کہا، یوسف کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے خاص طور پر اپنے قریب رکھوں گا۔ پھر جب بادشاہ نے یوسف سے گفتگو کی تو کہا، بے شک آج سے تم ہمارے دربار میں باعزت اور ایمانت دار ہو۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ نے یوسف علیہ السلام کی سچائی کو عزت میں بدل دیا۔ جیل کے دروازے کھلے، یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا، اور جس شخص پر کبھی الزام لگا تھا آج وہی ملک مصر کے سب سے معزز اور بااعتماد شخص بن گئے۔ جب یوسف کی بے گناہی اور پاک دامنی سب کے سامنے ظاہر ہو گئی تو بادشاہ مصر نے حیرت اور احترام سے کہا، یوسف کو میرے پاس لاؤ، میں انہیں اپنے خاص لوگوں میں شامل کروں گا۔ یہ الفاظ اس بات کا اعلان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کے اندھیروں سے نکال کر بادشاہت کے دربار کی روشنی میں پہنچا دیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو صبر کرتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ پھر جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی، قرآن کہتا ہے، فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، یعنی جب بادشاہ نے یوسف سے بات کی تو کہا، بے شک آج سے تم ہمارے ہاں باعزت اور ایماندار ہو۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کی گفتگو، علم اور کردار سے اتنا متاثر ہوا کہ فوراً کہہ دیا، تم صرف قیدی نہیں، تم ایک مخلص، عقل مند اور ایماندار شخص ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے یوسف علیہ السلام کا عروج، جیل سے دربار تک، لیکن یہ عزت انہیں سچائی، صبر اور ایمان کے بدلے ملی۔ جو اللہ کے لیے اپنی نظر، دل اور نیت کو پاک رکھتا ہے، اللہ خود اس کی عزت لوٹاتا ہے۔ پاکیزگی عزت بن جاتی ہے۔ ایمانت داری انسان کو بلند کرتی ہے۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو امین کہا، یعنی قابل اعتماد، دیانتدار، وفادار۔ جیل کا ہر دن ایک امتحان تھا اور آخرکار وہ امتحان عزت میں بدل گیا۔ یہ آیت صرف ایک کہانی نہیں، یہ زندگی کا قانون ہے۔ اگر تم اللہ کے ساتھ سچے رہو تو اللہ تمہیں وہاں پہنچاتا ہے جہاں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آیت 55۔ یوسف نے کہا، مجھے ملک کے خزانے مطلب مالی انتظام پر مقرر کر دیجئے، بے شک میں حفاظت کرنے والا اور علم والا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا، مجھے مصر کے خزانے اور مالی نظام کی ذمہ داری دیجیے، میں دیانتدار بھی ہوں اور اس کام کا علم بھی رکھتا ہوں۔ یہ جملہ فخر یا دنیا طلبی نہیں، بلکہ خدمت، ایمانت اور اصلاح کے جذبے سے بھرا ہوا ہے۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کی عقل، سچائی اور گفتگو سے بہت متاثر ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، تم ہمارے دربار میں باعزت اور ایمانت دار ہو۔ اب یوسف علیہ السلام کے پاس موقع تھا، نہ اپنے لیے مال مانگا، نہ آزادی کا جشن، بلکہ ذمہ داری مانگی تاکہ وہ قوم کو بچا سکے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے خزانے کے محکمے کا نگران بنا دے، کیونکہ آنے والے سالوں میں قحط پڑنے والا ہے اور میں اللہ کے علم اور حکمت سے لوگوں کو بچا سکتا ہوں۔ یہی ہوتا ہے اللہ کے نیک بندے کا عروج۔ جب وہ منصب مانگتا ہے تو اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے فائدے کے لیے۔ یوسف نے اپنے بارے میں 2 صفات بتائی، حفیظ علیم، یعنی میں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں۔ حفیظ، دیانتدار، ایماندار، جو کسی چیز کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اور علیم، علم والا، سمجھدار، جو معاملات کو بہتر طریقے سے سنبھال سکے۔
یہ دونوں صفات ایک کامیاب لیڈر کی بنیاد ہے، یعنی دیانت اور علم مل جائے تو قیادت بنتی ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ دعا سکھاتی ہے کہ اے اللہ، ہمیں بھی یوسف علیہ السلام کی طرح ایماندار، علم والا اور نیت میں پاک بنا دے۔ جب بھی ہمیں کوئی اختیار ملے ہم اس سے خدمت کریں، فخر نہیں۔ آیت 56۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں مضبوط مقام عطا کیا کہ وہ جہاں چاہے اقتدار اور انتظام حاصل کرے، اور ہم ہر حال میں ان کے حالات سے واقف اور علم رکھنے والے ہیں۔ یہ آیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو صرف بادشاہ کے دربار میں نہیں بلکہ پورے مصر میں اختیار اور عزت حاصل ہوئی۔ اللہ نے انہیں ایسی طاقت دی کہ وہ جس جگہ چاہے قوم اور دولت کا انتظام کر سکے، اور سب کچھ اللہ کی علم، معیشت اور حفاظت کے تحت ہوا۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں طاقت دی اور ہم ہر چیز سے باخبر تھے۔ یہ صرف ایک سیاسی طاقت نہیں تھی، یہ اللہ کی توفیق، علم، حکمت اور حفاظت تھی، جو ایک قیدی کو ملک کا محافظ، انسانیت کا نجات دہندہ بناتی ہے۔ پہلا، اقتدار اور عزت اللہ کی مرضی سے ملتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی عزت ان کی محنت یا سازش سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے حاصل ہوئی۔ دوسرا، ہر مقام اللہ کے علم میں ہے، یعنی اللہ نے ہر لمحے یوسف علیہ السلام کی نیت اور حالات کے اثرات سے باخبر رکھا۔ تیسرا، یوسف علیہ السلام کی حفاظت اللہ کے ہاتھ میں تھی، قید میں بھی، آزمائش میں بھی، اقتدار میں بھی۔ اللہ نے ان کے ساتھ ہر قدم پر رہنے کا وعدہ کیا۔ انسان کامیابی کے حصول کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے، جو صادق، ایماندار اور اللہ کا متقی ہے، اس کے لیے ہر جگہ طاقت اور عزت ممکن ہے۔ ہر موقع پر اللہ کی حکمت اور حفاظت موجود ہوتی ہے، چاہے حالات کٹھن ہوں۔ آیت 56 ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ جسے چاہے بلند مقام دیتا ہے، اور جس پر وہ فضل فرمائے وہ زمین میں اپنے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی علم و حکمت سے ہوتا ہے۔ یہ آیت حضرت یوسف علیہ السلام کے عروج کا مکمل نقطہ ہے کہ قید سے اقتدار تک کا سفر صرف صبر، ایمان اور اللہ کی مدد سے ممکن ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچ ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے، صبر کبھی ضائع نہیں ہوتا، اور اللہ کی مدد سے انسان زمین پر بھی بلند مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یوسف علیہ السلام کی طرح صبر کرنے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے اور اپنی نیتیں صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، اللہ کی رحمت، علم اور حفاظت ہر قدم ہمارے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور دل کو چھو گئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کی وجہ سے دوسروں کے دل بھی مضبوط ہوں۔ اور